السلام علیکم دوستو، میں ہوں حاجی حکیم محمد اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل حکیم آن لائن ہیئر۔ خالق کائنات نے آپ کے دل کو سینے کے پنجرے میں پھیپھڑوں کی گود میں بڑی حفاظت سے رکھا ہے۔ دل اگرچہ دیکھنے میں ایک مٹھی بھر لوتھڑا ہے، حقیقت میں بے حد طاقت کا مالک ہے۔ دل قدرت والے کا عجیب کرشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے جسم کی ذمہ داری دل کو دی ہے اور دل خوش اسلوبی سے یہ ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ دوستو، نطفے میں سب سے پہلے دل ہی بنتا ہے اور مرنے کے بعد سب سے آخر میں دل اپنا کام بند کرتا ہے۔ جسم میں کہیں بھی چوٹ، ضرب یا کوئی اور چیز کاٹ لے تو دل اپنی رفتار تیز کر کے اس حصے پر خون کا دباؤ بڑھا کر سوزش یا ورم کو تحلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دل کبھی غلط غذا کی وجہ سے خود بھی بیمار ہو جاتا ہے، یعنی خون گاڑھا ہو جائے یا خون زیادہ پتلا ہو جائے یا خون میں تیزابی مادے آ جائیں یا کوئی زہر آ جائے یا کوئی اور چیز شامل ہو جائے تو خود دل بھی صحیح کام کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں دل کو بھی علاج کی ضرورت پڑتی ہے اور علاج سے تندرست بھی ہو جاتا ہے۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے صرف دل کی حرکات اور اس کے ایک پہلو جسے طبی اصطلاح میں اختلاج قلب کہتے ہیں آپ کے گوش گزار کی تھی۔ آج ہم دوسرے پہلو یعنی خفقان قلب کا ذکر کریں گے۔ دوستو، دل کی حرکات تو ہر دو اسباب سے تیز ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم دونوں کو جدا جدا سمجھنے کی کوشش کریں گے تو قوی یقین ہے کہ شفا قریب تر ہو جائے گی۔ بہرحال شفا تو خالق کائنات نے ہی دینی ہے۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں خفقان قلب اور اس کی علامات و علاج۔ اس مرض میں دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو جاتی ہے کہ کپڑوں کے باہر سے بھی احساس ہوتا ہے۔ ذرا سی آہٹ یا آواز سے مزید تیز ہو جاتی ہے۔ اس میں پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، ٹھنڈی چیزوں کی خواہش ہوتی ہے اور ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے سے سکون بھی ملتا ہے۔ دل میں گرمی سے گھبراہٹ، بے چینی اور دھڑکن پیدا ہوتی ہے۔ کبھی جسم میں حرارت بڑھ جاتی ہے، بخار، پیچش وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ منہ اور ناک کے نتھنے خشک ہو جاتے ہیں، ہر چیز سے نفرت ہو جاتی ہے، شور برداشت نہیں ہوتا۔ ایسے مریض کی گفتگو ہمیشہ جذباتی ہوتی ہے۔ گرمی کی شدت سے دل کبھی کبھی پھیل بھی جاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ عارضہ خون کی کمی، کثرت ملاپ، شراب، چائے کا کثرت استعمال یا سگریٹ وغیرہ، ہاضمہ کی خرابی، فاقہ کشی یا مسلسل گرم چیزوں کا استعمال، تپے مورکا کے بعد شکایت ہو جاتی ہے۔ چونکہ یہ صفراوی علامات ہیں، گرمی کی علامات ہیں، اس لیے اس کو ایسا نسخہ استعمال کرانا چاہیے جس میں ٹھنڈی چیزوں کی وافر مقدار ہو۔ علاج نوٹ فرما لیں کہ طباشیر 2 ماشے، ورق چاندی 8 عدد، دانہ چھوٹی الائچی 2 ماشے، کشتہ عقیق ہمدرد دواخانہ 3 گرام،
کشتہ مرجان ہمدرد دوا خانہ 2 گرام، زہر مورا خطائی 2 گرام، عنبر 4 رتی۔ ان تمام چیزوں کو آپس میں ملا لیں، تباشیر اور زہر مورا خطائی باریک کھرل کر لیں، اور گلاب ڈال کے اگر کھرل کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ جب یہ خشک ہو جائے تو اس میں ورق چاندی ایک ایک کر کے ملا لیں اور ان کی چمک نہ رہے۔ اس کے بعد دوسری چیزیں باریک پیس کے ملا لیں۔ 1 گرام صبح دوپہر شام کسی شربت یا گلاب سے لیں، انشاءاللہ پہلے دن ہی فائدہ ہوگا۔ ایک اور نسخہ نوٹ فرما لیں کہ زہر مورا خطائی، سچے موتی باریک، کشتہ عقیق، کشتہ ساگ یشب، دانہ الائچی چھوٹی، مغز کول ڈوڈا، ورق چاندی، تمام چیزیں برابر وزن لے لینی ہے۔ پہلے زہر مورا اور مروارید کو کیوڑا میں کھرل کریں۔ جب بالکل باریک ہو جائے تو باقی ادویہ ملا کر روح کیوڑا سے 3 دن کھرل کر کے خشک کریں۔ 2 رتی ہمراہ خمیرہ گاز بان امبری جواہر والا ہمدرد کے ساتھ صبح اور شام خالی پیٹ استعمال کریں، انشاءاللہ پہلے دن ہی تکلیف رفع ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد جوار شاہی لے سکتے ہیں، وہ بھی صبح اور شام۔